الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون صدق الله العظيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ہدایت کے لیے یوں تو لاکھوں انبیاء آئے، قبیلوں اور قوموں میں پیغمبر رہنما آئے، مگر محدود دعوت لے کے سارے با خدا آئے. جہاں کا درد لے کر ایک محمد مصطفیٰ آئے. زبان پر جب بھی مومنوں کے ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب کہ ہو باغباں تو پھر کیوں نہ باغ مصطفیٰ میں بہار آئے. ابو بکر یکسو علی ایک جانب، خلافت کو گھیرے حفاظت صفائی. ابو بکر یکسو علی ایک جانب، خلافت کو گھیرے ہیں واسط صفائی. الف اور یا کی طرح ان کو جانو کہ محصور ہے اس میں ساری خدائی. وہ اول خلیفہ کے اول میں آیا الف، وہ اول خلیفہ کے اول میں آیا، یہ آخر خلیفہ کے آخر میں آئی. درود پاک پڑھ لیں ذرا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. میں شکر گزار ہوں پیر طریقت، رہبر شریعت، مخدومی و مخدوم العلماء حضرت مولانا ظہیر صاحب کا، اور اسی طرح آپ کی اس مسجد کے خطیب، امام اور مدرس حضرت علامہ مولانا محمد اویس نعیمی صاحب کا، کہ انہوں نے مجھے یہاں بلا کر آپ جیسی بزرگ شخصیات کے دیدار کا موقع عطا فرمایا. آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے قرآن کریم کے 30 پارے، قرآن کریم کے 30 پارے، قرآن کریم کے
30 پارے ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ سمجھ کے مولانا صاحب سے آپ نے مکمل کیے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں نعیمی صاحب کو بھی کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع عطا کیا کہ آپ نے اللہ کا قرآن سمجھا اور پھر آپ نے آگے اپنے مقتدیوں کو سمجھایا۔ میرے دوستو، قرآن کریم کا سمجھنا سمجھانا، پڑھنا پڑھانا معمولی بات نہیں ہے۔ ابھی مفتی زید امجد آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے، یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جو بندوں میں چنیدہ ہوتا ہے، ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ جو رب کا چنیدہ ہوتا ہے پروردگار اسے نصیب کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں، میرے پاس وقت نہیں، میں بلا تمہید چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ روایات میں آتا ہے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ تقاضا کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، آگے کیا دیکھتے ہیں؟ کوزہ پانی سے بھر کے عبداللہ ابن عباس نے رکھا ہوا ہوتا ہے، آقا دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ چھوٹا سا عبداللہ، اس کو اللہ نے اتنی سمجھ عطا کی اور میرے آنے سے پہلے اور پانی کوزے میں بھر کے رکھ دیا، باہر نکلے، آپ کے ہاتھ بلند ہوئے، آپ نے فرمایا اور دنیا والوں سنو، میں محمد دعا کرتا ہوں اس عبداللہ کو پروردگار قرآن کی سمجھ عطا کرے۔ رسول اللہ یہ بھی دعا کر سکتے تھے کہ عبداللہ ابن عباس کو رب مدینے میں پلازہ دے دے، مارکیٹ دے دے، جائیداد دے دے، باغ دے دے، اس کو اونٹوں کا ریوڑ عطا کرے، اس کو بہت ساری بھیڑیں اور بکریاں عطا کرے۔ یہ بھی فرما سکتے تھے او میرے اللہ عبداللہ کو سونے کی اینٹیں عطا کر خزانوں کے منہ کھول دے۔ نہیں، آقا نے خوش ہو کر دعا فرمائی، اے میرے پروردگار عبداللہ نے مجھے خوش کیا ہے، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ رب اسے قرآن کا فہم عطا کرے۔ پتہ چلا کہ مارکیٹیں، دکانیں، جائیدادیں، سیم و زر، سونا اور چاندی ترازو کے ایک پلے پہ رکھا جائے اور قرآن کی آیت کا فہم ترازو کے دوسرے پلے پہ رکھا جائے اور ساری دنیا مل کر قرآن کی آیت کے ایک فہم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ توجہ میری طرف، وقت میرے پاس بہت کم ہے، میں چاہتا ہوں آپ کو کچھ دے کے چلا جاؤں۔ یار آج اگر کوئی قاضی مظہر حسین صاحب اللہ غری کے رحمت کرے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اگر وہ کسی کے لیے دعا کریں، ہمارا ایمان ہے کہ پروردگار اسے دنیا اور آخرت میں رنگ دیتا ہے۔ اگر مولانا شاہ محمد صاحب دعا کریں، رب رنگ دیتا ہے۔ میرے دوست حضرت مدنی دعا کریں، کوئی مولوی دعا کرے، خطیب دعا کرے اور پیر دعا کرے، اس کی دعا رنگ لاتی ہے، جس کے لیے نبیوں کا امام محمد مصطفیٰ دعا کرے۔ حضور نے دعا فرمائی، دعا کیا کی؟ اے اللہ عباس کے بیٹے عبداللہ کو قرآن کی سمجھ عطا کر۔ سمجھ کیا ملی دوستو؟ کیا سمجھ ملی؟ اللہ اکبر فرماتے ہیں، اور لوگوں میرے جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جاتا ہے میں اس کا حل قرآن سے نکالتا ہوں۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا رسول اللہ کی عمر بھی قرآن میں موجود ہے؟ کتنی عمر تھی؟ اونچی آواز سے بولیے۔ 63 سال۔ کہا یہ قرآن سے نکال کے دے سکتے ہو؟ قرآن پہلے اترا ہے،
محمد مصطفیٰ بعد میں دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا رسول اللہ کی عمر قرآن میں موجود ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہاں، آپ کے سوال کے بعد میں نے قرآن کی روگردانی کی ہے، قرآن کی آیات پر میں نے طائرانہ نظر ڈالی ہے، مجھے محمد مصطفیٰ کی عمر 63 سال قرآن سے معلوم ہو گئی ہے۔ آپ کو بھی بتا دوں؟ جی کیوں آپ سوئے سوئے بیٹھے؟ مولانا فرما رہے تھے مترنم تقریر پسند کرتے ہیں، تو آج میرا گلا ہی بیٹھا ہوا ہے، چلو آج بغیر ترنم کے گزارا کر لو۔ کدے کدے آدمی بغیر نمک کے بھی کھا کر دینا۔ جی اپنی زبان، تو میری اور آپ کی زبان میں تھوڑا فرق ہے۔ میں اپنی زبان پہ جب چڑھ گیا نا تو پھر تھوڑی ہماری زبان بدتمیز سی ہے۔ مولانا نے مجھے کہا ہے تھوڑی سجیدہ گفتگو ہونی چاہیے، مجھے اردو میں رہنے دے، توجہ میری طرف۔ انشاءاللہ حضرت خود سنائیں گے آپ کو اپنی زبان میں، توجہ میری طرف، تیرے وقت ضائع ہو رہا ہے۔ کہا میں قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں محمد مصطفیٰ کی عمر ماشاءاللہ، اب مجھے مزہ آیا، کتنی 63 سال۔ فرماتے ہیں میں نے قرآن کی سورتوں کو گنا، تعداد 114 تھی، تعداد کتنی ہے؟ 114 ہے۔ میں ایک سورت پہ پہنچا، سورت کیا کہتی ہے؟ ذالک یوم التغابن، سورت کا نام بھی ہے سورہ تغابن۔ میں نے دیکھا یہ کتنے نمبر پہ کھڑی ہے، تو یہ سورہ تغابن، تغابن کا معنی ہے یہ غم کا سال ہے، یہ پریشانی کا سال ہے، یہ مصیبت کا سال ہے۔ میں نے سورت کو دیکھا، سورت 64 نمبر پر، کتنے نمبر پر؟ عمر کتنی ہے؟ 63۔ عمر کتنی ہے؟ توجہ میری طرف۔ تسی سوچتے ہو سو دلہ بے عمر 63 سال ہے، مولویہ تے سورت کتنے کھلتی دی ہے؟ 64۔ کس نمبر پر ہے؟ 64۔ ارے 64 نمبر پر ہے۔ فرماتے ہیں 64واں سال امت کے لیے غم کا سال ہے، پریشانی کا سال ہے اور مصیبت کا سال ہے۔ تو میں نے کہا 63ویں سال کون سا حادثہ ہوا ہے، کون سی پریشانی گری ہے کہ 64واں سال امت کے لیے غم کا بنا ہے؟ تو میں نے 63ویں سورت کو دیکھا کہ اس سے پہلے کون سی سورت کھڑی ہے، تو میں نے دیکھا سورہ منافقون کھڑی تھی۔ کون سی سورت تھی؟ سورہ توجہ میری طرف، سورہ منافقون۔ کہتے ہیں میں نے منافقون کو پڑھنا شروع کیا، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول، پڑھتے 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 حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں سورت کے آخر میں پہنچا تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہاں موت کا تذکرہ ہے تو میں نے دیکھا نفس سے مراد محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، اور دنیا سے جانا آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کا جانا مراد ہے، لہذا 63واں سال آقا دو جہاں کے دنیا سے جانے کا سال، 64واں سال امت کے لیے غم کا سال۔ کچھ سمجھو کہ وہ تو ہی لگ گیا سچا خیو، میں کوئی جرمانہ نہ کرتا تو سمجھ گئے ہیں نا۔ ایک بات اور بھی بتا دوں حضرت، اللہ اکبر، کسی نے پوچھا، ساریاں ہی دس ہیں اللہ، چلو ان کو بھی ڈالنا لوگ اس میں، آپ کی پیاس بجھا دیں گے، توجہ میری طرف، اللہ اکبر۔ کسی نے پوچھا عبداللہ ابن عباس، چپ ہوئے تھے صاحب، حضرت عبداللہ ابن عباس اونچی آواز سے
میرا خیال ہے آپ کو کوئی نعت خان ٹکرا نہیں ہے. نعت خان جیسے ٹکرن نہ تو اگر میں جب بولوں گا تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہتے ہیں؟ میں جب بولوں گا تو آپ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. کہتے نہیں ہے کہ آپ سبحان اللہ کو کہتے ہیں میں بولوں گا تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی بتاؤ تو صحیح کہنا کیا ہے. تو سبحان اللہ دل میں بھی کہہ دیں ثواب مل جاتا ہے. میں اونچی آواز سے کہلانے کا اتنا زیادہ قائل نہیں ہوں. دل میں بھی کہہ دیں ثواب ہوتا ہے حضرت کے لیے بہت عمدہ. کیوں حضرت نہیں صاحب جی ثواب دل میں کہنے سے بھی مل جاتا ہے. چلے چھوڑیں یہ مفتیوں سے پوچھنے میں چاہیے. اللہ اکبر. کسی نے پوچھا عبداللہ یہ بتاؤ کیا امیر معاویہ کی خلافت بھی قرآن میں موجود ہے؟ یہ نقطہ آج تک آپ کو کسی مولوی نے نہیں بتایا ہوگا. کہنے لگے دنیا والوں میں آپ کو قرآن سے سیدنا امیر معاویہ کی خلافت ثابت کر کے دے سکتا ہوں. اور کون کہتا ہے؟ عباس کا بیٹا عبداللہ کہتا ہے اور بنو ہاشم کا چشم و چراغ کہتا ہے. اور کہتا کس کے بارے میں ہے؟ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں کہتا ہے. کہا حضرت وہ کیسے؟ کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھا, میں ایک آیت پہ پہنچا اور دعا کس کی تھی ایسی یار اے اللہ, اور محمد مصطفیٰ سے دعا لیے ایک ہوتا ہے دعا کرانا, ایک ہوتا ہے دعا لینا. ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے دعا کرایا نہ کرو, دعا لیا کرو. آج بیٹا جا کے باپ سے کہتے ہیں ابو دعا کر, ابو خیرے تھوڑی کر دے. یا ماں بد دعائیں دیتی ہے وہ تو دعا ہی کرے گی, لیکن تو ماں کے جیب میں کچھ ڈال, کوئی جوڑا کپڑوں کا دے, کچھ اس کو کھانے پینے کے لیے دے تاکہ دل سے دعا نکلے. مولانا صاحب دعا فرمائیں اور ہاتھ بالکل خوش. یار یہ کوئی بد دعائیں تھوڑی دیتا ہے مولوی آپ کو, یہ تو دیتا ہی دعائیں. کیسے دعائیں دیتا ہے یار؟ اتنی دعائیں تو آپ کو جنم دینے والی ماں بھی نہیں دیتی, اور جتنا آپ کا مولانا صاحب آپ کو دعائیں دیتا ہے. نماز میں کھڑا ہوتا ہے دعائیں آپ کے لیے شروع کرتا ہے, حتیٰ کہ جب نماز مکمل کرتا ہے, مکمل ہوتی ہے, آخری کلام کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ. او میرے دائیں طرف کھڑے ہونے والے میرے مقتدیوں, اللہ تمہاری جان سلامت رکھے, اللہ تمہارا مال سلامت رکھے, اللہ تمہارا ایمان سلامت رکھے, اللہ تمہارا گھر سلامت رکھے, اللہ تمہارا کاروبار سلامت رکھے, اللہ تمہاری صحت سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمت اللہ. اب بائیں طرف کھڑے ہوئے مقتدی وہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں ہمیں کیا کہے گا. مولوی صاحب ایک طرف سلام پھیرتے, ادھر والوں کو بھی کہتے ہیں تمہارا مال بھی سلامت, تمہاری جان بھی سلامت, تمہارا ایمان بھی سلامت, تمہارا گھر بار اور کاروبار بھی سلامت. پھر دوسری طرف سلام پھیر کے پھر کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ. یہ کبھی مولوی صاحب نے نہیں کہا کہ جس نے مجھے عیدی دی ہے وہ سلامت, جس نے نہیں دی ہے اس کا سلامت نہیں ہے. کہتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہتا. جنازے میں دعائیں, نماز میں دعائیں, سلام میں دعائیں, ہر جگہ آپ کے لیے دعائیں دعائیں. اس سے بڑا خیر خواہ آپ کا اور کون ہو سکتا ہے؟ تو دعا دو. حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اونچی آواز سے کہہ دو اور اونچی آواز سے کہہ دو. ایک شخص آیا بڑے دور سے سفر
چھوڑے مجھے اس کا عادی کیوں بناتے ہیں؟ ہمیں تو مانسرہ میں مکھی کا سر بھی وہ آدھا کر کے نہیں دیتے، آپ ادھر کیوں مجھے اس کا عادی بنا رہے ہیں؟ چھوڑے، جس طرح عادت بنی ہوئی اسی طرح رہنے دیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ آپ کی محبتیں۔ توجہ میری طرف، میری بات آپ سن کے سمجھ جائے، بس یہی میرے پیسے ہیں۔ توجہ میری طرف، بڑی دور سے سفر کر کے گیا اس زمانے میں۔ حضرت نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا حضرت دعا کرانے آئے ہو۔ آپ مجھ سے کیوں دعا کراتے ہو؟ کہا جی آپ بزرگ ہیں، میں سنے بزرگوں کو دعا کرانی چاہیے، کرا دے۔ کیسا کہ تو کو بزرگوں کو دعا کرا؟ کہا اگر کام کرانا چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو، میری بارگاہ میں مت آؤ، او جاؤ پیالے میں پانی بھر کے چوک میں کھڑے ہو جاؤ، اگر پیاسا عیسائی آئے اسے پلاؤ، یہودی آئے اسے پلاؤ، سکھ آئے اسے پلاؤ، ہندو آئے اسے پلاؤ، اور مسلمان آئے اسے پلاؤ۔ جب پیاسا پانی پیے گا، اللہ اکبر، اس کے دل سے دعا نکلے گی، یہ دعا فضائے آسمانی کو چیر کے رب کے پاس پہنچ جائے گی۔ دعا کرانے پہ زور نہ دو، دعا بولو، دعا لینے پہ زور دو۔ میرے دوست دعا لو، یہ پیسوں کا سلسلہ بند کریں، میرا ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے، میں پٹڑی سے اترتا ہوں، بعد میں دے دینا، بعد میں دے دینا، ابھی نہ بھیجیں، ابھی نہ بھیجیں، بالکل نہ بھیجیں، میرا ذہن اس طرف ہوتا ہے، یہ اٹھنے سے آنے سے جانے سے میں منتشر ہوتا ہوں۔ توجہ میری طرف، میری آپ بات سنتے ہیں، اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں آپ مجھے سب کچھ دے رہے ہیں۔ توجہ میری طرف، حضرت عبداللہ ابن عباس، آپ نے فرمایا میں امیر معاویہ کی خلافت قرآن سے ثابت کر کے دیتا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہنے لگے تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ پروردگار کہتے ہیں وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَجَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا۔ من قتل واو بھی ہے، وَمَنْ قُتِلَ یا من قتل، من قتل مظلوما فَجَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا۔ رب کہتا ہے جو مظلوم میت کے عالم میں شہید ہو جائے گا، قتل کیا جائے گا اور مارا جائے گا، قریب ایک وقت آئے گا اور میں اس کے خاندان میں ایسا شخص کھڑا کروں گا جس کو میں سلطنت عطا کر دوں گا۔ کہا سب سے زیادہ کائنات میں مظلوم عثمان ذی النورین تھا، اور عثمان کے خاندان سے امیر معاویہ کو اور پروردگار نے لا کر سلطنت عطا کر دی اور بڑی شان کے ساتھ عطا کر دی۔ کہا میں نے قرآن سے ثابت کر دی ہے۔ عبداللہ ابن عباس، تفسیر عباسی دیکھ لیں، عرض یہ کر رہا تھا دوستو، قرآن کریم کے ساتھ جو بھی جڑے گا قرآن اسے شان اور بلندی عطا کرتا چلا جائے گا۔ ایک بات ابھی میرے ذہن میں آ گئی، پیر صاحب کچھ دم ڈال رہے ہیں، میرا شرح صدر ہو رہا ہے، حالانکہ تھکاوٹ میں، اللہ پیر بنا دے، کہہ دے سب آمین، کہہ دے اور اونچی آواز سے کہہ دے آمین۔ اللہ اکبر، توجہ میری طرف، اللہ اللہ۔ میرے دوست دیکھیں ابھی توجہ ہٹا دی نا، ذہول ہو جاتا ہے۔ اللہ، مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں او نمازی، نماز کو جانے والے، نماز پڑھنے والے، تو نماز پڑھے گا، نماز میں قیام بھی کرے گا، نماز میں رکوع بھی کرے گا، نماز میں سجدہ بھی کرے گا، نماز میں قعدہ بھی کرے گا، اور نماز میں تسبیحات پڑھے گا، درود پڑھے گا، تشہد پڑھے گا، اللہ اکبر، تحمیل اور تحلیل پڑھے گا، اور نماز میں قرآن بھی پڑھے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا،
جب قرآن پڑھنے کی باری آئے لا قراءۃ فی الرکوع، اور رکوع میں قرآن نہ پڑھنا اور سجدے میں قرآن نہ پڑھنا۔ اگر قرآن پڑھنے کی باری آئے تو قرآن حالت قیام میں پڑھنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ رب نے سجدہ بھی اللہ کا، رکوع بھی اللہ کا، قاعدہ بھی اللہ کا، ساری چیزیں اللہ کی، اور اللہ نے رکوع میں، سجدے میں، قرات کرنے سے، کہ قرآن پڑھنے سے منع کیوں کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ علماء کی قبروں پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ یار یہ تو جس حدیث سے آیت سے گزرتے ہیں، پھر بال کی کھال نکالتے ہیں، پھر غوطہ زن ہوتے ہیں قرآن و حدیث کے سمندر میں، وہاں سے موتی نکال کر پلیٹ پہ ڈال کے امت کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تو نماز پڑھے گا نا تو تو قرآن پڑھے گا، تو قرآن کا برتن بن جائے گا، تو قرآن کا ظرف بن جائے گا، قرآن اس برتن میں مظروف بن جائے گا۔ اور ہمیشہ قاعدہ یہ ہے مظروف ظرف کے تابع ہوا کرتا ہے، اور تو رکوع میں ہوگا قرآن کی شکل بھی رکوع والی ہوگی، تو سجدے میں ہوگا قرآن کی شکل بھی پستی والی ہوگی۔ ارے قرآن پست کرنے کے لیے نہیں آیا، قرآن بلند کرنے کے لیے آیا۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اس حدیث سے گزرتے ہیں، ایک مسئلہ نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس طرح محدثین کرام، میرے استاذ حضرت مولانا محمد امین صفدر، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ایک بات فرمایا کرتے تھے، اس درس کے دوران بھی فرماتے تھے، جس طرح محدثین آقا دو جہاں کی زبان اقدس سے نکلنے والے الفاظ کے پہرے دار ہیں، اسی طرح فقہا ان الفاظ سے جو مستنبط ہونے والے معنی ہیں ان کے پہرے دار ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ گزرے، آپ نے فرمایا وہ دنیا والوں، جو رب سجدے میں قرآن، نمازی کو قرآن پڑھنے سے منع کرتا ہے، رکوع میں پڑھنے سے منع کرتا ہے، کیونکہ سجدہ پستی کا نشان ہے، رکوع عاجزی کی علامت ہے، اور مقتدی ہونا، پیچھے کھڑا ہونا، مادات ہونا، اور یہ بھی عاجزی کی علامت ہے، امام ہوگا یہ بلندی کا نشان ہے، لہذا کہا گیا امام قرات کرے، مقتدی قرات سنے، کیونکہ یہ بلندی کے مقام پہ کھڑا ہے، وہ پستی کے مقام پہ کھڑا ہے۔ قرآن پست کرنے کے لیے نہیں آیا، قرآن بلند کرنے کے لیے آیا ہے۔ میرے دوستو، صحابہ کرام نے اسی طرح محمد مصطفیٰ سے چٹائی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھا، اور دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو حیران کر دیا، بڑے بڑے علم والوں کو حیران کر دیا۔ میں نے کتاب میں پڑھا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں حضور فرماتے ہیں، او لوگو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں کس طرح علم کا شہر ہوں، علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ ایک شخص آتا ہے، آ کے کہتا ہے، علی تو نے چٹائی پہ بیٹھ کر دوزانو ہو کر محمد مصطفیٰ سے قرآن پڑھا ہے، اور تو کہتا ہے قرآن کے اندر سارے علوم ہیں، وَلَا رَتَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اگر سارے علوم ہیں تو آج میں تجھ سے حساب کا، میتھ کا ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تو حل کر دے گا اور میں بھی قرآن کی حقانیت پہ ایمان لا کر وہ کلمہ محمد کا پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔
حضرت علی نے فرمایا بتا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا ایسا عدد بتاؤ. توجہ ہے آپ کی؟ ورنہ میں ختم کر دوں، میرا ٹائم ہو چکا ہے. عدد دعا کرا دوں یا یہ سنا دوں؟ ماشاءاللہ توجہ میری طرف. کہا ایسا عدد بتاؤ 1 سے لے کر 10 تک تقسیم کریں اور پورا پورا تقسیم ہو، اصل نہ بچے کسر نہ آئے. حضرت علی سے پوچھ رہا ہے آپ نے مہلت نہیں مانگی، کیلکولیٹر اور نہیں تھے. آج ہمارے پاس جو قلم ہے نا، پین ہے، یہ پین بھی نہیں تھا ان کے پاس، دوات میں ڈبو کے لکھا جاتا تھا. آج تیرے جیب میں موبائل پڑا ہے، موبائل میں کیلکولیٹر پڑا ہے، لیکن کوئی چیز نہیں. آپ نے فرمایا مجھے لکھ کے دے. تو یہودی ہے، تم بڑے بدعاد ہوتے ہو، میں مسئلہ بتا دوں گا، تو کلمہ محمد کا پڑھ لے گا. اس نے چمڑے کی ٹاکی پہ لکھ کے دیا. اس نے کہا مسئلہ حل ہوا، میں کلمہ محمد کا پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. آپ نے فرمایا کہ بتا ہفتے میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ 7. ہفتے کہتے 7 کو. مہینے میں کتنے ہوتے ہیں؟ دیکھیں علی تیری فراست پہ قربان جاؤ، اور کس طرح مسئلہ حل کر رہے ہیں. فرمایا یہ بتا مہینے میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ 30. 7 اور 30 کو آپس میں ضرب دو. ماشاءاللہ کون بولا ہے؟ 210. اور سال میں مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ یار میں قرآن کی فراست پہ قربان جاؤں. مہینے کو عربی میں شہر کہتے ہیں، شہرین کہتے ہیں، شہور کہتے ہیں، اور سال میں مہینے 12 ہیں. اور قرآن لکھنے والے رب نے قرآن کریم میں لفظ شہر بھی 12 مرتبہ لکھا ہے، 13 یا 10 مرتبہ نہیں لکھا. سال میں دن 365 ہیں. یومین ایام. جب قرآن کا مطالعہ کیا جاتا ہے، قرآن کو دیکھا جاتا ہے. ارے قرآن کو جب رب نے پیغمبر پہ نازل کیا اور پیغمبر نے لکھوایا، آج تیرے ہاتھ میں موجود ہے، اس میں 365 مرتبہ ہی یوم ایام اور یومین لکھا ہے، زیادہ کم نہیں. آسمان کتنے؟ 7 سماوات والی آیت قرآن میں 7 ہی مرتبہ ہے. اللہ توجہ میری طرف. فرمایا یہ بتا سال میں مہینے 210 اور 12 کو آپس میں ضرب دے. علی فرماتے ہیں کس سے؟ یہودی سے. آپ بھی دے دو. 60 کو ہٹا دو، 2520 کتنے بنتے ہیں؟ 2500 ماشاءاللہ 2500. میں بار بار کہتا ہوں آپ جا کے ٹرائی کر لینا. حضرت علی نے یہودی سے کہا یہ 2520 کا عدد بنتا ہے، اس کو تقسیم کر، 1 پر، 2 پر، 3 پر، 4 پر، 5 پر اور 10 تک تقسیم کر، اور اصل بچے کسر آئے تو علی کا گریبان پکڑنا. اس نے کہا گریبان کیا پکڑوں گا، میں تو تیرے قدم پکڑتا ہوں، مجھے کلمہ محمد کا پڑھاتے ہیں. ایک دفعہ جا رہے ہیں نماز کے لیے، حضرت علی آستینیں چڑھی ہوئی ہیں، دوڑ رہے مسجد نبی کے سامنے، یہودیوں کا جب گٹھا ہے. کہنے لگے آج علی کو ایسا الجھاؤ، ایسا سوال کرو تاکہ عصر کی نماز ہی چلی جائے. عصر کی نماز گئی تو ہم کہیں گے یہ کیسی نماز ہے. اگر سوال کا جواب نہ دے سکا تو پھر بھی جیت ہماری ہے. انہوں نے کہا، حضرت علی آئے، کہنے لگے علی ہماری بات سن. حضرت علی نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟
کہا ایک سوال ہے، کہا میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، نماز پڑھ دے، نہیں پہلے سوال، کہا بولو جلدی بولو، کہا ایسے جانور بتائیں جو انڈے دیتے ہیں اور وہ جانور بتائیں جو بچے دیتے ہیں، علی تیری فراست پہ قربان جاؤ۔ آپ نے فرمایا اور جن کے کان باہر ہے اور وہ بچے دیتے ہیں، جن کے اندر ہے وہ انڈے دیتے ہیں، تم لسٹ بناؤ میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ حضور نے دعا فرمائی تھی فَأَقْضَاهُمْ عَلِي، یا اللہ علی کو فیصلے کی طاقت عطا فرما۔ 3 آدمی آئے نا حضرت علی کے پاس، کہنے لگے علی یہ ہمیں وراثت میں اونٹ ملے ہیں 17، کتنے؟ 17 آدمی کتنے؟ بس میں ختم کر رہا ہوں، آدمی کتنے؟ آدمی کتنے؟ اونٹ کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے۔ ایک سے پوچھا بھائی تمہارا کتنے؟ ایسا، اس نے کہا جی تقسیم کرنے ہیں، لیکن علی اس طرح تقسیم کریں، اس طرح تقسیم کریں اونٹ کٹے بھی نہ، اونٹ بکے بھی نہ، کٹے بھی نہ، بکے بھی نہ، اور تقسیم بھی برابر برابر ہو، تقسیم بھی لاؤ۔ آج کوئی بھائی کا لان اللہ کی قسم جو اس طرح فیصلہ کر کے دکھائے، یہ علی المرتضیٰ ہے جس کا نمبر 4 ہے، نمبر پھر بھی 4 ہے۔ پہلے تینوں کے مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہوگا؟ میں اس طرف بھی آتا ہوں انشاءاللہ، تھوڑے 5-10 منٹ اوپر چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ معاف ہے، میں مجھ سارا سفر کر کے آیا۔ توجہ میری طرف، کیوں 8-10 منٹ میرے لیے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہاتھ بلند کریں، تب تو ہو گیا، اب تو اعتماد لے لیا میں نے تھوڑا سا۔ توجہ میری طرف، اللہ اکبر۔ ہاں بھائی تمہارا کتنا بنتا ہے؟ اس نے کہا جی میرا نصف دوسرے سے، 17 کا نصف کرو، اونٹ کا 60 کرو، بغیر کٹے معاملہ حل نہیں ہوتا، بغیر بکے معاملہ حل نہیں ہوتا۔ ارے کریں تو کیا کرے؟ دوسرے سے کہا تمہارا، اس نے کہا جی میرا تیسرا حصہ، تیسرے سے کہا، اس نے کہا جی میرا 9واں حصہ، اسے نہیں نکلتے، اسے نہیں نکلتے، کیا کیا جائے؟ یہ ہماری درس نظامی میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، وراثت کی سراجی، یہ مسئلہ ہول ہے، بہرحال میں اس میں نہیں جانا چاہتا، بڑی توجہ درکار ہے۔ توجہ میری طرف، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت علی نے کیسے کیا۔ اپنے سیکٹری کو بھیجا، کہا بیت المال سے اونٹ لاؤ، 17 میں شامل کرو۔ بولو بولو ہونا کو سبحان اللہ، صاف ہی ڈر گئے ہو، تجھے کیا پتہ ہے کون بھی آتا پوچھیں آپ کو، چھتن الپلام کیا ہو، دعا تسور دلہ پہ چاپو، اسی کڑے پاس۔ توجہ میری طرف، آپ کہہ دیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت علی نے فرمایا ہاں بھائی تمہارا کتنا بنتا ہے؟ اس نے کہا جی میرا نصف، اور نصف کرو، 9، ماشاءاللہ۔ آپ کریں گے ذرا میرے لیے آسانی ہو جائے گی، میں سمجھ جاؤں گا آپ سمجھ گئے۔ ہاں جی 9 لے لو، جا کے بورڈ کے درخت کے نیچے کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے قطار بنائی، جا کے کھڑا ہو گیا۔ دوسرا تمہارا کتنا؟ سے کہا میرا تیسرا، کتنے؟ 3، 18، ماشاءاللہ۔ 9 اور 6، 9 اور 6، 9 اور 6، 15، 9 اور 6، 15۔ ہاں بھائی تمہارا کتنا ہے؟ اس نے کہا جی میرا 9واں حصہ، کتنے؟ 9، 18، ہاں 9 دونے 18، 9 اور 6، 15، 15 اور 2، 15 اور 2، اور باقی کتنے بچے؟ 1 بچا، اور سیکٹری سے کہا وہی باندھ کے آجا جہاں سے کھول کے لایا۔ اب تو سبحان اللہ۔ میرے دوست یہ تھے محمد مصطفیٰ سے چٹائی پہ بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھنے والے صحابہ کرام۔ اللہ اکبر۔ ایک بات بتا کے بات ختم کرنے لگا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو بکر صدیق
یار عجیب شان اللہ نے ابو بکر کو عطا کی ہے، جس کے تذکرے ہی بڑے عجیب ہیں یار، بڑے سہانے تذکرے ہیں۔ جبرائیل آتے ہیں آقا دو جہاں کی مجلس میں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں اور جبرائیل بھی بیٹھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جبرائیل اگر خدا تجھے یہ اختیار دے دے کہ میں تجھے بشر بناتا ہوں، انسان بناتا ہوں، تو مکوے دس مجھے یہ بتا تو کیسا انسان بننا پسند کرے گا؟ یہ دیکھ یہ میرا چمکتا ہوا علی بیٹھا ہے، یہ میرا نور سے نورانی عثمان بیٹھا ہے، اللہ اکبر، یہ میرا شجاعت کا پیکر عمر بیٹھا ہے، یہ صداقت کا مجسمہ ابو بکر بیٹھا ہے، تو کیسا انسان بننا پسند کرے گا؟ اللہ جبرائیل نے سب کو دیکھا، دیکھنے کے بعد صدیق کے سر پہ ہاتھ رکھا، رو کے عرض کیا یا اللہ، اللہ کے رسول اگر مجھے رب انسان بننے کا اختیار دے دے، میں رب سے کہوں گا مجھے ابو بکر جیسا انسان بنا۔ صداقت کی دنیا کا تاجدار ایک دفعہ حضور کے پیچھے نماز پڑھی، دل میں خیال آ گیا بتقاضۂ بشریت کہ میرا وضو ہے یا نہیں، توجہ میری طرف، آخری بات ہے، میرا وضو ہے یا نہیں، وضو ہے یا نہیں، اور حضور کے دائیں طرف کھڑے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے یار، آج تو نماز پڑھتا ہے، کہتا ہے 2 رکعت نماز، 3 رکعت نماز، 4 رکعت نماز، میں نے حضرت درخواستی کے پیچھے پڑھی، قاضی صاحب کے پیچھے پڑھی، میں نے مولانا ظہیر صاحب کے پیچھے پڑھی، میں نے نعیمی صاحب کے پیچھے پڑھی، میں نے امجد سعید کے پیچھے پڑھی، لیکن اور صحابہ آپ کے مقدر پہ قربان جائے، آپ نماز محمد مصطفیٰ کے پیچھے پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، وضو ہے یا وضو ہے یا نہیں، جلدی سے نماز توڑی، نکل گئے، دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، باہر جا کے دیکھا 3 نوجوان، سفید پگڑیاں، کالی داڑیاں، سفید کپڑے، نورانی چہرے، نوجوان، چاند سے زیادہ چمکدار، اللہ اکبر، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سونے کا تھال، تیسرے کے ہاتھ میں ریشمی رومال۔ ابو بکر دوڑ پڑے، کنویں کی طرف جا رہے تاکہ میں کوزے میں پانی بھر کے وضو کر کے اور رسول اللہ کے ساتھ شریک ہو جاؤں۔ وہ کہنے لگے کدھر جا رہے ہو؟ کہا وضو کرنے جا رہا ہوں، کہیں نماز مجھ سے رکعت نہ چھوٹ جائے۔ کہا ہم تجھے وضو کرانے ہی تو آئے ہیں۔ ایک نے پانی ڈالا، دوسرے نے تھال پکڑا، تیسرے نے تولیہ پیش کیا، جلدی جلدی وضو کر رہے ہیں۔ ایک کان میں کہتا ہے جلدی نہ کر، آرام سے وضو کر تاکہ ہم تجھے دیکھ سکے، اور آرام سے وضو کر، اور جب تک تو جا کے اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا اور رسول اللہ رکوع سے نہیں اٹھیں گے۔ نماز میں شامل ہوئے، نماز پڑھی، آقا نے فرمایا نماز کے ختم ہونے کے بعد فرمایا ابو بکر ادھر آ، میرے قریب ہو جا، ادنو منی، ادنو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں فَدَنَوْتُ مِنْهُ، میں حضور کے قریب ہو گیا۔ حضور نے فرمایا او ابو بکر ذرا اور قریب ہو جا۔ میں اتنا قریب ہوا کہ میرے زانو محمد مصطفیٰ کے زانوں سے، یار ایک بات مجھے کرنے دو، خدا را مجھے کرنے دو۔ آج بھی روضہ اقدس میں، جنت کے جس حصے میں محمد مصطفیٰ تشریف فرمائے اور آپ کے مبارک تلووں سے مٹی کے جو ذرات ٹکر رہے ہیں، ان ذرات کا مقام اور مرتبہ جنت سے اعلیٰ ہے، لو سے اعلیٰ ہے، قلم سے اعلیٰ ہے، اللہ کی قسم خدا کے عرش سے اعلیٰ ہے۔
اگر وہ ذرات اتنا مقام رکھے جو رسول اللہ کے تلووں سے ٹکرائے کہ خدا کے عرش کے برابر چلے جائے، تو جو زانو محمد مصطفیٰ کے زانوں سے ٹکرے ان کا کیا مقام ہوگا؟ جو آج بھی اگر تو دشمن سے بھی پوچھ، یہ بتا محمد مصطفیٰ کے آج بھی سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ اللہ اکبر، وہ کہنے پہ مجبور ہوگا اور دائیں طرف ابو بکر ہے، بائیں طرف عمر ہے۔ اللہ اکبر، قریب ہو جا، قریب ہوئے، کہا وضو ٹوٹا یا رسول اللہ ٹوٹ گیا، پھر وضو کر کے آگے شامل ہو گیا، وضو کر کے آگے شامل ہو گیا۔ فرمایا یہ بتا جس کے ہاتھ میں لوٹا تھا وہ کون تھا؟ یہ بتا جس کے ہاتھ میں تھال تھا وہ کون تھا؟ جس کے ہاتھ میں ریشمی رومال تھا اور جو جنت سے تیرے لیے تولیہ لے کے آیا تھا، اور بتا وہ کون تھا؟ اللہ و رسول ہوا، مجھے تو پتہ نہیں۔ فرمایا جس کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا تھا وہ جبرائیل تھا، جس کے ہاتھ میں سونے کا تھال تھا وہ میکائیل تھا، جس کے ہاتھ میں تولیہ تھا وہ دروغہ جنت رضوان تھا۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر مجھ سے پوچھنا جبرائیل کے ہاتھ میں لوٹا، میکائیل کے ہاتھ میں تھال، رضوان کے ہاتھ میں تولیہ، اور اسرافیل کہاں تھا؟ کہا مجھ سے پوچھ۔ یا رسول اللہ بتائیں۔ فرمایا اسرافیل میرے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا اور یہ کہہ رہا تھا آقا اس وقت تک سر نہ اٹھائے جب تک صدیق آ نہیں جاتا۔ ایک دفعہ نماز پڑھی نا صحابہ کرام نے، حضور نے فرمایا بلال اعلان کرو آج سارے صحابہ محمد کے دسترخوان پہ کھانا کھا کے جائیں۔ روٹیاں منگوائی، دسترخوان لگا، فرمایا سب کو لقمے میں محمد خود دوں گا۔ بلال شکیر لے کے آئے، شکیر جانتے ہو؟ چھاپڑی، روٹیاں، چھکور، اللہ حضور نے پیس بنائے، نوالے بنائے، اور حضور اپنے دست اقدس سے صحابہ کو ایک ایک نوالا دیتے ہیں۔ فرمایا پہلے یہ نوالا کھاؤ اور بعد میں دسترخوان میں پڑی ہوئی چیزوں کو کھاؤ۔ علی یہ ایک نوالا، عثمان ایک نوالا، عمر ایک نوالا، طلحہ ایک نوالا، زبیر ایک نوالا، ابو ہریرہ ایک نوالا، صدیق ایک نوالا دیا۔ آگے بڑھے پھر مڑے، کون؟ حضور۔ کون؟ پھر مڑے، شکیر سے ایک نوالا اٹھایا اور دے دیا، پھر آگے بڑھے، پھر ایک اور دے دیا۔ صحابہ کرام میں ہلچل مچ گئی۔ علی تجھے کتنے ملے؟ ایک۔ عثمان تجھے؟ ایک۔ ابو ہریرہ کو کتنے دیے؟ ایک۔ سب کو ہے۔ ابو بکر کو 3، ابو بکر کو 3، ابو بکر کو 3۔ آپ سب کو ایک ایک لڈو ملے، کسی کو 2 ملے۔ اور ذہن میں بات آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بات آئی، آقا کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا اور میرے صحابہ صدیق کو بھی ایک ہی ملا، لیکن جب دے کے آگے بڑھا جبرائیل آئے، آگے عرض کی آقا آج خیرات پٹ رہی ہے، ہمارا حصہ بھی ہو۔ میں نے کہا جبرائیل دے لو، کہا میرے حصے کا نوالا صدیق کو دے دو۔ کہا جب میں دے کے آگے بڑھا جبرائیل نے عرض کیا آقا انظر الی السماء، آسمان کی طرف دیکھے۔ میں نے یوں دیکھا اور اس کے پردے ہٹے ہوئے تھے، رب کی طرف سے آواز آئی، آج سخاوت کا دریا بہہ رہا ہے، ہمیں یاد نہیں کرتے، ہمیں یاد
آقا اللہ سب کچھ تو تیرا ہی ہے، فرمایا پھر میرے حصے کا بھی ابو بکر کو دے دو۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صدیق اکبر، عظمت صدیق اکبر، مقام صدیق اکبر، خلافت راشدہ۔ یار دل بہت کچھ چاہتا ہے کہنے کو، کاش وقت میرے پاؤں کی زنجیر بن گیا ہے، میں پہلے بھی زیادتی کر چکا ہوں، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ پھر کبھی یار زندہ صحبت باقی، میں آپ کو جاتے جاتے پھر مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی مسجد میں یہ درس قرآن کا جو سلسلہ ہے اسے جاری و ساری رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔